إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما بڑائی و بزرگی اس رب العالمین کے لیے ہے جو خالق ہے، مالک ہے، مختار کل ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام الثقلین، امام المرسلین، امامنا فی الدنیا والآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی و بارک وسلم۔ اسلامی بھائیو، آج اس مبارک وقت میں مبارک جگہ سے جو موضوع لے کر آپ کے سامنے میں کھڑا ہوا ہوں وہ ہے حسد کی آگ۔ اسلام میں کچھ اچھے اور برے اعمال ہیں جس کا تعلق دل سے ہے، مثلا خشیت الہی، اس کا تعلق دل سے ہے۔ جس قدر انسان کے دل میں اللہ کی خشیت ہوگی اتنا ہی اس کے عبادت میں حسن آئے گا۔ توکل علی اللہ، اس کا تعلق بھی دل سے ہے۔ جتنا اللہ پر بھروسہ ہوگا اتنا ہی عبادت میں کامل اعتمادی آئے گی۔ رجا، اللہ سے امید رکھنا، اس کا بھی تعلق دل سے ہے۔ جس قدر بھی ایک بندے کا اللہ سے امید ہوگی
اسی کے مطابق اس کا عمل مضبوط ہوگا۔ اسی طریقے سے کچھ برے اعمال ہیں جس کا تعلق دل سے ہے، اور سمجھ لیں یہ دل کے روگ ہیں، اس کے ہونے سے زندگی کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، عبادات اپنی مٹھاس کھو بیٹھتی ہے۔ انہی برے اعمال میں سے ایک عمل ہے حسد۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس میں جو بندہ بھی ملوث ہوتا ہے وہ جہنم میں جانے سے پہلے دنیا کی جہنم میں جا چکا ہوتا ہے۔ اس کی پوری زندگی بے چینی اور بے سکونی کا مجموعہ بن جاتی ہے۔ حسد کہتے کس کو ہیں؟ حسد کا سب سے گھناؤنا عمل یہ ہے کہ آدمی کسی کے فضائل اور وسائل کو دیکھ کر کے اپنے دل میں یہ خواہش ظاہر کرے، کاش اس کے فضائل، اس کے اعمال اور اس کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی اور مجھے مل جاتی۔ اور ایک حسد یہ بھی ہے کہ بندہ کسی کی شرف اور کسی کی عزت کو دیکھتے ہوئے کوڑھے اور جلے۔ حسد کی ایک کیفیت یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کسی کی فضیلت اور کسی کے وسائل، کسی کے مال و دولت، کسی کے علم کو دیکھتے ہوئے وہ جلے، اندر اندر گھٹے اور اس کے لیے سازشیں رچے، اس پر تہمت لگانے کی کوشش کرے اور معاشرے کے اندر اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرے۔ یہ حسد کے مراتب ہوتے ہیں۔ لیکن یہ حسد جو ہے اللہ کے بندو بہت بڑی آزمائش ہے۔ اگر کسی کے اندر حسد آتی ہے اور حسد میں وہ مبتلا ہوتا ہے انسان، اور حسد کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، اور اس سے اگر کہا جائے کہ آپ کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے، تو کہے نہیں، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، میں کچھ مطلب نہیں رکھتا اس سے۔ میرے بھائیوں، سب سے بری بات یہ ہے کہ انسان اپنے برائی کو تو چھپاتا ہے، لیکن شیطان اس کو خوش فہمی میں مبتلا کرتا ہے، اس کو اپنے گناہ کا احساس بھی نہیں ہونے دیتا اور گناہ اس سے کروا لیتا ہے۔ وہ حسد ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ اپنے کتاب مجموع الفتاوی میں ذکر کرتے ہیں، الحسد مرض من امراض النفس وهو مرض غالب فلا يخلص الا قلیل من الناس۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حسد یہ نفس کے امراض میں سے ایک مرض ہے، اور اس مرض سے بہت کم لوگ چھٹکارا پاتے ہیں۔ یقیناً یہ ہر نفس میں ابھرتا ہے اور ہر نفس اس کے چکر میں آ جاتی ہے، لیکن جو کمینہ انسان ہوتا ہے اس کو ظاہر کر دیتا ہے، اور جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کو اندر اندر سے اس کو ختم کر دیتا ہے، حسد یہ بہت گھناؤنا عمل ہے۔ اس کے مد مقابل میں شریعت نے ہمیں بہت اچھا طریقہ دیا ہے، وہ یہ کہ اگر ہمارے دل میں حسد کی آگ بھڑکے اور ہم حسد میں مبتلا ہوں تو اس پہ ہم رشک کیا کریں، ہمیں سوچیں، ہمیں غور کریں کہ رب العالمین نے جیسے فلاں کو دولت دی ہے، جیسے فلاں کو علم دیا ہے، جیسے فلاں کو طاقت دی ہے، جیسے فلاں کو شرف اور عزت سے نوازا ہے، رب العالمین ویسے مجھے بھی دے دے۔ یہ حسد کی آگ سے بچنے کا سب سے بہتر طریقہ ہے، سب سے احسن طریقہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاتا چلوں، جو بندہ حسد کی آگ میں مبتلا ہوتا ہے اور حسد کی آگ سے میں جلتا ہے، وہ بہت قیمتی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، قیمتی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ کو جانچیں کہ کفار مکہ، یہود و نصارہ
آپ سے حسد کیا کرتے تھے اور جلن کرتے تھے. آخر کیوں مطلب کے خاندان میں نبوت آئی؟ ہم شرف و تلمذ والے، ہم بڑائی والے، ہم مالدار لوگ، ہمارے خاندان میں نبوت کیوں نہیں آئی؟ ابو لہب، ابو جہل یہ جلتے رہے اور جلتے جلتے ان کی ذلت یہاں تک جا پہنچی کہ ان کو اسلام جیسی قیمتی نعمت سے محرومی حاصل ہوئی. یہ اسلام جیسی قیمتی نعمت سے محروم ہو گئے. یہود و نصارہ محروم ہو گئے. پتہ کیا چلا؟ جو بندہ حسد کی آگ میں جلتا ہے نا، وہ قیمتی نعمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے. اور ایک بات اور آپ کو بتاؤں کہ حسد کرنا، جلن کرنا اور حسد کی آگ میں جلنا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ یہودیوں کا شیوا ہے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا وہ لوگ اس بات پر حسد کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے ان کو فضل سے نوازا ہے؟ ہم نے تو ابراہیم کو علم و حکمت سے نوازا اور ان کو بادشاہت بھی دی. ود کثیر من اہل الکتاب لو یردوکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم. اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، یہ اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاؤ. جو حسد ان کے دل میں اٹھتی ہے. اور یہود و نصارہ کو ہم دیکھیں، آج بھی ان کی کارستانی ایسے ہی ہے. آج ایسی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں یہ لوگ کہ جس کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ اسلام ختم ہو جائے، اور خاص کر کے نوجوانان اسلام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے ذہن و دماغ میں اسلام کی شعاعیں ابھرے نا. کیونکہ اگر یہ اسلام کو جان لیے اور اگر اسلام کی حقانیت کو یہ سمجھ لیے تو ان کو زیر کرنا، ان کو شکست دینا ہمارے بس کی بات نہیں رہے گی. یہود و نصارہ کو آج پتہ ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں موبائل میں ایسی چیزوں کی ایجادات یہ لا رہے ہیں کہ یہ مسلم قوم اور یہ مسلم نوجوان فحاشی کے پیچھے، برائی کے پیچھے بڑی تیزی کے ساتھ بھاگ رہے ہیں. کیوں؟ یہ شیطانی راستہ ہے اور یہود چاہتے ہیں کہ جب اس شیطانی راستے پر مسلم نوجوانوں کو ہم لگا دیں گے تو اپنے دین کو بھلا دیں گے، اور جب اپنے دین کو بھلا دیں گے تو ان پر بڑے آسانی سے ہم غلبہ حاصل کر لیں گے. یہی حسد ان کے دل میں چل رہا ہے اسلام کے خلاف. اسلام کے خلاف ان کے دل میں یہی حسد پنپ رہا ہے اور اسی کے مطابق وہ عمل کر رہے ہیں. اور ہمارا کام کیا ہے کہ ہم مسلموں نے اپنے نوجوانوں کو سیدھے راستے پر نہ لانے کے بجائے ان کو ان کے راستے پر چھوڑ دیا ہے. یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ آخر ہم سے کہاں بھول ہو رہی ہے، اسلام کے طریقے کو کہاں ہم چھوڑ رہے ہیں، نوجوانوں کو کیسے راستے پر لایا جائے. یہ ہمیں سوچنا ہوگا اور اس پر ہمیں عمل کرنا ہوگا تاکہ یہ شیطانی راستے جو یہود و نصارہ نے ایجاد کیے ہیں یہ بند ہو سکیں. اسلامی بھائیوں، سب سے پہلا گناہ جو ہوا تھا آسمان پر حسد کی وجہ سے ہوا تھا. کیسے؟ ابلیس جل رہا تھا حسد کی آگ میں اور وہ سوچ رہا تھا کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کیوں کیا جا رہا ہے، میرا کیوں نہیں کیا جا رہا ہے، مجھے سجدہ کیوں نہیں کروایا گیا، میرا کیوں نہیں کروایا گیا. اللہ نے جب اس سے پوچھا ما منعک اللہ یسجد اذ امرتک، جب تجھے ہم نے حکم دے دیا سجدہ کرنے کے لیے تو تجھے کس چیز نے منع کیا سجدہ کرنے سے؟ اس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا. غور کریں، ابلیس نے سب سے پہلے حسد کیا آسمان میں، اور حسد کی وجہ سے سب سے بڑا گناہ ہوا آسمان میں. اور زمین پر حسد کی وجہ سے سب سے پہلے قتل ہوا، سب سے پہلے قتل حسد کی وجہ سے ہوا اس زمین پر. اب غور کریں، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابیل اور قابل، دونوں نے اپنی اپنی قربانی رب کے دربار میں پیش کی. حابیل کی قربانی قبول ہو گئی. قابل نے کیا کہا؟ لأقتلنک قال انما يتقبل اللہ من المتقین،
قابیل نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا. حابیل نے کہا اللہ رب العالمین متقی لوگوں کا قبول فرماتا ہے اور میں تمہارے اوپر قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا, اور قتل تو کیا حسد کی آگ میں مبتلا ہو کر کے, اور پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے اس سرزمین پر, اس کا سہرا, اس کا گناہ قابیل پر جا رہا ہے, قابیل پر جا رہا ہے. پتہ کیا چلا میرے بھائیوں؟ پتہ یہ چلا کہ حسد کی آگ بہت خطرناک آگ ہوتی ہے, اور اس آگ میں جب آدمی جلتا ہے تو جلتے چلا جاتا ہے, اس کی زندگی جہنم بن جاتی ہے, اور وہ ہمیشہ بے چینی اور بے سکونی میں مبتلا ہوتا ہے. اور حسد کی وجہ سے آج روئے زمین پر قتل ہوتے ہیں, اپنے بھائیوں کے حقوق کو ہڑپ کیا جاتا ہے, اپنے بھائیوں پر ظلم کیا جاتا ہے, شرفا پر ظلم کیا جاتا ہے, شرفا کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے, تقوی بردار کو طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی ہیں. کیوں؟ صرف حسد کی بنیاد پہ, صرف حسد کی بنیاد پہ. اللہ کے بندو, حسد کی آگ بہت خطرناک آگ ہے, اور پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے انہو سیصیب امتی داء الامم. قالوا وما داء الامم؟ قال الاثر والبتر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباعد والتحاسد ثم يكون البغي ثم الحرج. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت داء الامم میں مبتلا ہو جائے گی, داء الامم کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گی. صحابہ کرام نے پوچھا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے داء الامم کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاثر والبطر, غرور اور تکبر, والتکاثر زیادہ کی طلب, والتنافس فی الدنیا دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا, ہم زیادہ مال کما لیں, ہم اس سے آگے بڑھ جائیں, اپنے خاندان اور اپنے پڑوسی سے زیادہ آگے بڑھ جائیں. والتکاثر فی الدنیا والتباعد ایک دوسرے سے دوری ہو جائے گی, والتحاسد ایک دوسرے سے حسد کرنے لگیں گے, حتی یکون البغی ثم الحرج یہاں تک کہ بغاوتیں شروع ہو جائیں گی, پھر قتل عام شروع ہو جائے گا. تو کس نے کہا؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرما دیا. اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو فرما دیا تو آج کی دنیا میں غور کریں اور سوچیں میرے بھائیوں, کیا امت مسلمہ داء الامم کی شکار نہیں ہے؟ کیا امت مسلمہ کے اندر یہ برائی نہیں آ گئی ہے؟ غرور و تکبر میں مبتلا نہیں ہے؟ دنیاوی معاملات میں آگے بڑھ جانے کی تمنا نہیں ہے؟ کیا ان کے اندر حسد و کینہ کپٹ موجود نہیں ہے؟ یقیناً مسلمانوں میں یہ موجود ہوا ہے, اور آج اسی کے آگ میں جل رہے ہیں لوگ. اسلام کو اور اعمال اسلام کو لوگوں نے بھلا دیا ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد, صحیح روایت ہے, سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی روایت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کے دل میں دو چیزیں اکٹھا نہیں ہو سکتی, ایک ایمان اور ایک حسد. یہ دونوں چیزیں اکٹھے نہیں ہو سکتے. جیسے آگ اور پانی اکٹھے نہیں ہوتے, اسی طریقے سے ایمان اور حسد اکٹھے نہیں ہوتے. یا تو حسد رہے گا یا ایمان رہے گا. ایمان اگر رہے گا تو حسد نہیں آئے گا, اور حسد اگر رہے گا تو ایمان چلا جائے گا, ایمان چلا جائے گا. میرے بھائیوں, پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما لم یتحسدوا, لوگ برابر بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ حسد نہیں کریں گے. اللہ, جب تک وہ حسد نہیں کریں گے. میرے بھائیوں, اگر حسد کی بیماری ہمارے اندر آ گئی تو ایمان ہمارے اندر باقی نہیں رہے گا. ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے, اور جب ہمارا ایمان چلا جائے گا تو ہم کس قابل رہ جائیں گے؟ ہم کس قابل رہ جائیں گے؟ دنیا میں بھی تو ہمارے چہروں پہ رنگت نہیں آئے گی, اور رب العالمین کیا ہمیں سرخرو کرے گا قیامت کے دن؟ کیا ہم کامیاب ہو جائیں گے رب العالمین کے یہاں؟ یہ بڑی بعید بات ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسد کی آگ میں ہمیں جلنا نہیں چاہیے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں, پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سب سے افضل انسان کون ہے, سب سے افضل آدمی کون ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کل مخموم القلب و صدوق اللسان، ہر مخموم القلب اور صدوق اللسان. صحابہ کرام نے کہا نعرف صدوق اللسان، ہم تو صدوق اللسان کو جانتے ہیں، مطلب یہ ہے سچے زبان کا آدمی، ہمیشہ سچ بولنے والا آدمی، اس کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ مخموم القلب انسان کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو التقی والنقی لا اثم فیها ولا غل ولا غش ولا حسد. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخموم القلب آدمی وہ ہے جو نیک دل کا انسان ہو، حسد کرنے والا نہ ہو، دھوکہ دینے والا نہ ہو، جال سازی کرنے والا نہ ہو، غیبت کرنے والا نہ ہو، یعنی ساری برائیوں سے اس کا دل بالکل پاک و صاف ہو. وہ سب سے افضل انسان ہے اس روئے زمین پر، وہ سب سے افضل انسان اس روئے زمین پر ہے. اللہ کے بندو، یہ حدیث پاک ہماری روح کو تڑپا دینے کے لیے کافی ہے اور ہماری آنکھ کھول دینے کے لیے کافی ہے. ہماری آنکھ ہے کھول دینے کے لیے کافی ہے. میرے بھائیوں، اب اگر دیکھتے ہیں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی حدیث ہمیں ملتی ہے مسند احمد میں، وہ یہ کہ جو دل حسد سے پاک ہوگا وہ جنتی دل ہے، وہ جنتی دل ہے. وہ کیسے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ایک جنتی آدمی آئے گا. صحابہ کرام سوچنے لگے آخر کون ہے؟ ایک انصاری صحابی آتے ہیں، بائیں ہاتھ میں اپنے جوتے کو لٹکائے ہوئے اور وضو کے پانی آپ کے داڑھی مبارک سے ٹپک رہے تھے. اس کے بعد پھر دوسرے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک جنتی آدمی آئے گا. پھر وہی انصاری صحابی آتے ہیں اور وہی کیفیت آپ کی ہوتی ہے، بائیں ہاتھ میں جوتے ہیں اور وضو کے پانی داڑھی مبارک سے ٹپک رہے ہیں. تیسرے دن آپ نے فرمایا، تیسرے دن پھر وہی صحابی رسول آتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رشک پیدا ہوا، آخر کیا وجہ ہے بار بار یہی صحابی آتے ہیں؟ آخر ان کے اعمال کیا ہیں؟ کون سی ایسی خسرت رب العالمین نے ان کو دے رکھی ہے، یا کون سے اعمال ان کے ہیں جس کی بنیاد پر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تین بار ان کو جنتی ہونے کی خوشخبری دی جا رہی ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے چل پڑتے ہیں، جاتے جاتے آپ کے یہاں جاتے ہیں اور مہمان بن جاتے ہیں اور آپ کے اعمال کو دیکھنے لگتے ہیں. پہلی رات کو دیکھا، دوسری رات کو دیکھیں، تیسری رات کو دیکھیں، کوئی خاص عمل ان کو نظر نہیں آیا. جانے لگتے ہیں. عبداللہ بن عمر ان کو بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں آخر کیا وجہ ہے. عبداللہ بن عمر کو بلاتے ہیں جب، کیا وجہ ہے؟ کہا جس وجہ سے میں آپ کے پاس آیا تھا وہ چیز ہمیں ملی نہیں. میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تین مرتبہ آپ کے جنتی ہونے کی خوشخبری سنا، لیکن میں نے کوئی خاص عمل آپ کا دیکھا نہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں لا اجد علی احد من المسلمین الغش والحسد. آپ نے فرمایا میں مسلمانوں میں سے کسی کے لیے اپنے دل میں حسد اور دھوکہ نہیں رکھتا. ھذا الذی بلغ. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تین مرتبہ جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے. پتہ کیا چل رہا میرے بھائیوں؟ یہ دل اگر حسد، کینہ، کپٹ، دھوکہ دھڑی، جال سازی سے اگر یہ دل دور ہے اور عمل کرنے والا ہے، ایمان والا یہ دل ہے، تو یقیناً یہ دل جنتی ہے. جیسا کہ اس صحابی رسول نے، انصاری صحابی نے فرمایا کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے حسد اور کینہ کپٹ نہیں رکھتا. میرے بھائیوں، اللہ کے بندو، اور آگے جب دیکھتے ہیں اور احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو احادیث کے مطالعہ کرنے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا وقت آئے گا کہ تم پچھلی گزری ہوئی امتیں کے طرز پر چلنے لگو گے اور وہ تمہیں موڑ کر رکھ دے گی.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے سر کے بال کو نہیں موڑے گی بلکہ یہ تمہارے ایمان کو موڑ دے گی، ختم کر دے گی۔ اللہ کے بندو، یہ حسد اتنا خطرناک عمل ہے کہ یہ آپ کے ایمان کو کھرچ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور پھر اس دل میں آگ ہی جلتی رہتی ہے حسد کی، اور آدمی ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے، ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور پھر میں آپ کو چلتے چلتے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آپ سے حسد کرتا ہے، آپ کی دولت کو دیکھ کر کے، آپ کی شرف اور عزت کو دیکھ کر کے، آپ کے فضل و کمال کو دیکھ کر کے، اور آپ کے کسی بھی عمل کو دیکھ کر کے آپ سے حسد کرتا ہے، تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس پر صبر کرنا ہوگا۔ صبر اس طریقے سے کرنا ہوگا کہ آپ صرف اللہ سے لو لگائیں اور یہ دل میں خیال کریں کہ یہ ہمارے دھوبی ہیں۔ دھوبی کیا کرتا ہے؟ دھوبی کرتا ہے یہ کہ آپ کے کپڑے کے میل کچیل کو وہ دور کرتا ہے، اور جب ایک حاسد آدمی آپ سے جلن کرے گا تو آپ کے گناہوں کو وہ دھو رہا ہے، اور آپ اس فکر میں نہ رہیں کہ فلاں بندہ ہم سے جلن کر رہا ہے، بلکہ اس فکر میں رہیں کہ اے رب العالمین یہ ہم سے حسد کر رہا ہے، کرنے دو رب العالمین، اس کی بنیاد پر ہمارے گناہوں کو مٹا دینا۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ اسپیچ رکھا، اور اس سے پتہ کیا چلا، حسد کی کیفیات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اور حسد کی وجہ سے زمین و آسمان پر سب سے پہلا گناہ ہوا، اور حسد کی وجہ سے آدمی ایمان کو اپنے کھو بیٹھتا ہے، اور حسد کی وجہ سے بہت ساری نعمتوں سے آدمی محروم ہو جاتا ہے، اور حسد اس کو ایمان سے اس طرح دور کر دیتی ہے جیسے کہ تیر کمان سے نکل جاتا ہے، دوبارہ واپس نہیں آتا۔ اسی لیے اللہ کے بندو، میں نے یہ بھی بتایا کہ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں رہتا جس کے دل میں یہ کیفیت اٹھتی نہ ہو، لیکن جب یہ کیفیت اٹھے تو میں نے کہہ دیا نا آپ سے کہ اس کیفیت کو دبانے کی کوشش کرنا اور رشک کرنا کہ اللہ جیسے فلاں کو دیا ویسے مجھے بھی دے دے، یہ نہ آنے پائے کہ جیسے فلاں کو دیا اس کو ختم کر کے مجھے دے دے، یہ نہیں آنا چاہیے، بلکہ اللہ جیسے فلاں کو دیا ہے ویسے تو مجھے دے دے۔ اور پھر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم اہدی قلبی واسلل سخیمۃ قلبی۔ ترمذی شریف کی صحیح روایت ہے کہ اللہ میرے دل کو ہدایت دے دے اور میرے دل سے حسد کی کیفیات کو خرچ کے نکال دے۔ یہ دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، اللہم اہدی قلبی واسلل سخیمۃ قلبی واسلل سخیمۃ صدری، دونوں روایت ثابت ہیں، میرے دل کو اللہ ہدایت دے اور میرے سینے سے حسد کو خرچ دے۔ اللہ کے بندو، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے شارٹ کٹ انداز میں آپ کے سامنے مین مدعے کی بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ بس دعا ہے رب العالمین ہمیں حسد جیسی گھناؤنے عمل سے بچا لے، اے اللہ ہمیں ہمیشہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، آمین، تقبل یا رب العالمین۔